اس وقت میں ایک انتہائی سنگین جرم اور ایک خطرناک گناہ کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ مسلم معاشرے کا اکثر طبقہ اس کی لپیٹ میں ہے، اور اس سے افسوس صد افسوس یہ ہے کہ اس کو اب گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ غصے کی حالت، غیظ و غضب کی حالت کے علاوہ بطور مذاق کے بھی اور فیشن کے طور پر بھی اس گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اب وہ گناہ ہی نہیں رہا، احساس ہی نہیں رہا کہ یہ گناہ ہے۔ آدمی مذاق کے طور پر بھی، فیشن کے طور پر بھی، اور ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آدمی اس کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ وہ سنگین جرم اور وہ خطرناک گناہ ہے گالی گلوچ، گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا۔ اللہ معاف فرمائے، آج یہ مسلم محلوں کی پہچان ہے، مسلم معاشرے کی پہچان ہے۔ آپ گزریں گے، گالیاں آپ کو سنائی دیں گی تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ گالی کہتے ہیں ہر اس بےہودہ اور گندی بات کو جس سے کسی کی عزت پر آنچ آئے، کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچے۔ آج ہماری زبان سے کتنی گالیاں نکل جاتی ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا آدمی کو کہ میں گالی دے رہا ہوں۔ گالی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بدکاری گناہ کبیرہ ہے، سود خوری گناہ کبیرہ ہے، جوا بازی، سکتے بازی، جوا کھیلنا جس طرح یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی سزا اس کو قیامت کے دن بھگتنی پڑے گی۔ ضابطہ تو یہی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرما دیں اور کسی کو معاف فرما دیں تو وہ اس کی شان ہے، ورنہ ضابطہ تو یہی ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، اگر اسی حال میں چلا گیا، شراب پیتے پیتے زندگی گزری، یوں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، زنا میں ملوث تھا، زنا کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا، یوں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، چوری کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اسی طرح گالیاں دینے کا عادی تھا، زبان کے غلط چلانے کا عادی تھا، اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا، قیامت کے دن انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلم معاشرے میں عام ہے، کتنا سنگین یہ جرم ہے اور کتنا خطرناک یہ گناہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف باتوں پر بیعت فرمایا کرتے تھے، عہد لیا کرتے تھے، وعدہ کرایا کرتے تھے، اور ان کی زبان سے کہلوایا کرتے تھے کہ کہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی بیعت کرایا کرتے تھے، وعدہ لیا کرتے تھے، عہد کرایا کرتے تھے۔ تو جب کوئی مسلمان ہوتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری باتوں کا عہد لیا کرتے تھے، وہیں اس بات کا بھی عہد کرایا کرتے تھے، وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، عہد کرو اس بات کا، وعدہ کرو اس بات کا، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تم بیعت کر رہے ہو، اب اس بات کا عہد کرو کہ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد آئندہ کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی وعدہ لیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ اب ہم سوچ لیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر صحابہ کون تھے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو صحابہ کون تھے؟ اگر صحابہ مسلمان ہیں تو ہم کون ہیں؟ اگر آدمی ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر احتساب کرے گا، جائزہ لے گا تو احساس ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، مسلم معاشرے میں عام بیماری ہے۔ اب اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا،
بڑا بھی مبتلا ہے، چھوٹا بھی مبتلا ہے، بوڑھا بھی مبتلا ہے، نوجوان بھی مبتلا ہیں، نوجوان لڑکے بھی مبتلا ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی مبتلا ہیں، بچے بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بہت سارے دیندار گھرانوں میں بھی یہ گناہ عام ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں اپنی جگہ، تہجد پڑھتے ہیں اپنی جگہ، لیکن زبان کے غلط استعمال کے پہلے سے چونکہ عادی ہو گئے ہیں، اس لیے وہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔